السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر سیکنڈ ایئر کے ساتھ ہیں کھیل کی تعریف اور کھیلوں کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں۔ کھیل جو ہے اگر ہم اس کا نام لیں تو ہمارا دھیان جائے گا کھیل ایک فطری سرگرمی ہے جس سے خوشی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ ہم کھیل مسٹر گٹ اسمتھ نے کہا ہے کہ ہم کھیل خوشی، مسرت، اطمینان اور سکون کی خاطر کھیلتے ہیں۔ کھیلوں کی افادیت اس کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تو ہر زمانے میں بہت اس کی اہمیت رہی ہے، اور یہ حرکت ہماری پیدا ہونے سے لے کے موت تک چلتی رہتی ہے۔ چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ٹانگوں سے حرکت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو، اپنے بازوؤں کو آگے پیچھے مارتا ہے تو وہ بیمار، اور اگر وہ ہاتھوں کو حرکت نہ دے تو وہ بیمار اور سست سمجھا جاتا ہے۔ جو بچہ ایکٹیو ہوتا ہے، آگے پیچھے حرکت کرتا ہے، تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایکٹیو ہے اور وہ بچہ تندرست ہے، وہ کسی قسم کی بیماری کا شکار نہیں ہے۔ تو آج کل کھیل کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ آج کل مشینی دور ہے، زیادہ تر بیٹھ کر کام کرنے والا ہے، اور فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے کھیل ہماری زندگی میں بہت ضروری ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارا جسم بھی ایک مشین کی مانند ہے۔ جب تک وہ چلتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، حرکت میں رہتا ہے تو وہ بہتر رہتا ہے۔ جیسے ہی اسے بٹھا دیا جائے، ہم سست اور کاہل ہو جائیں، ویسے ہی ہماری بیماریاں ہمیں لگ جاتی ہیں۔ اگر ہم کھیلوں کی اہمیت کے بارے میں دیکھیں تو یہ جسمانی نشو و نما میں اضافہ کرتا ہے۔ جو افراد کھیل میں حصہ لیتے ہیں ان کے جسم مضبوط ہو جاتے ہیں، ان کے مسلز وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو جسمانی نشو و نما ہے وہ بہت تیزی سے ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد ذہنی نشو و نما میں اضافہ ہے، تو اس میں ہم دیکھیں تو جو افراد کھیل میں حصہ لیتے ہیں ان کا ذہن تیزی سے کام کرتا ہے، وہ چست اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک فٹ بالر ہے، اس کے پاس بال ہے تو وہ ذہن سے سوچے گا کہ میں نے بال کو کس طرح پاس کرنا ہے، بال کو لے کر خود آگے جانا ہے، اس سے اس کے ذہن کی بہترین ورزش ہوتی ہے۔ اس لیے کھیل ذہنی نشو و نما کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہمارا فارغ اوقات کا صحیح استعمال ہو جاتا ہے، ہم بری صحبت سے بچ جاتے ہیں، غلط کاریاں، جرائم وغیرہ یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں، تو ہم ان سب سے بچ جاتے ہیں۔ اپنا فارغ وقت ہم کھیل میں، ایکٹیویٹیز میں لگاتے ہیں۔ اس کے بعد بہترین قائدانہ صلاحیتوں کا پیدا ہونا۔ اس میں افراد میں بہترین صلاحیتیں آتی ہیں، اسے گفتگو کرنے کا طریقہ آتا ہے، وہ ایمانداری سیکھتا ہے، وقت کی پابندی سیکھتا ہے۔ اس کے بعد قامتی نقائص کا دور ہونا، تو جیسے ہی ہماری باڈی میں کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ کسی حادثے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، یا پھر پیدائشی طور پر کوئی قامتی نقص رہ جاتا ہے، اس کو ہم کھیلوں کے ذریعے مختلف ایکٹیویٹیز کو اپنا کر جب گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو وہ ساری قامتی نقائص ان کو دور کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ہم مختلف ورزشیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے معاشرتی مسائل کا حل ہے۔ تو جب انسان کھیل میں جاتا ہے تو وہ کھیل سے قوانین سیکھتا ہے، انہی قوانین کو کرتے کرتے ان کا احترام، تو وہ معاشرے کے قوانین کا بھی خیال رکھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد قوت برداشت میں اضافہ۔ جب انسان میدان میں جاتا ہے، کھیل میں جاتا ہے، تو وہ اپنی ہار جیت دونوں چیزوں کو برداشت کرنا سیکھتا ہے۔ اس سے کوئی فاؤل ہو جاتا ہے، ریفری اس کے خلاف فاؤل دے دیتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے، لیکن وہ برداشت کر جاتا ہے۔ یہی قوت برداشت اس کو عام زندگی میں مدد دیتی ہے۔ اس کے بعد بیماریوں سے بچاؤ ہے۔ جب ہم گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو ہماری جو باڈی کے 11 نظام ہوتے ہیں وہ بہتر طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں۔ نظام انہضام بہتر انداز میں کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری نظام تنفس ہوتا ہے، سانس کا نظام بہتر طریقے سے چلنے لگتا ہے۔ پھر وقت کا پابند ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر وہ گراؤنڈ میں لیٹ پہنچے گا تو اس کو کھیل میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس وجہ سے وہ پھر کھیل کے ساتھ ساتھ وہ عام زندگی میں بھی وقت کی پابندی سیکھ لیتا ہے۔ پھر سماجی تعلقات ہیں۔ جب ایک ٹیم ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں جاتی ہے، یا انٹرنیشنل لیول پر جب ٹیمز جاتی ہیں تو وہاں پر رہائشی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا میل جول ہو جاتا ہے۔ وہاں پر پھر وہ لوگوں کی باقی ساری چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، ان کے لائف سٹائل کو، ان کے ساتھ تعلقات بڑھ جاتے ہیں، بین الاقوامی اتحاد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پریشانیوں کا خاتمہ ہے۔
پریشانیوں کا خاتمہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ وقتی طور پر انسان اپنی اس پریشانی کو بھول جاتا ہے اور وہ کھیل میں مگن ہو جاتا ہے. پھر حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، قوت فیصلہ کی صلاحیت ہوتی ہے، تفریح ہوتی ہے اور قابل فخر شہری بنتے ہیں، کردار کی تشکیل ہوتی ہے، پھر کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. کھیل روزگار کا ذریعہ ہے. اس کے ذریعے جو ہیں جیسے مختلف انسان وابڈا میں جاتا ہے، پولیس میں جاتا ہے، ڈاکٹری بنتا ہے. اسی طرح کھیلوں میں بھی جب انسان جاتا ہے تو وہ مختلف چیزیں مطلب اس میں سیکھتا ہے اور ان کو اپناتا ہے، اسپانسرشپ کرتا ہے، میڈیا کوریج کرتا ہے، تو وہ اس کے روزگار کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اللہ حافظ.